ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے بات کی سمجھ آئیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حرف عطف فا 2 بار اس میں آیا۔ اب ان ساری باتوں میں یہاں سے لے کے ہم نے ایک بات کی تھی کہ اسم کی جو 4 حالتیں ہیں، جنس، تعداد، وسعت، اعراب، اس میں سے ایک کی مطابقت ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ اعراب۔ اعراب میں جو ہے معطوف علیہ اور معطوف میں مطابقت رہتی ہے، اگر مطابقت اس میں نہیں ہے تو پھر مرکب عطفی نہیں ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، الشمس والقمر، یہاں بھی الشمس والقمر والنجوم، ٹھیک ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، آنی اینی تثنیہ کا صیغہ، تو اینی کے بعد نسبیہ جری حالت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ جری حالت میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے عذب فراتن، تو یہ کیا بن رہا عذب فراتن؟ جی یہ لفظ آیا مکبہ عطفی بن رہا ہے نا یہ، اور یہ بھی ملح نجاجن بھی ذرا ثابت کر دینا۔ پیچھے کو ڈانگ والا جوان ہونا چاہیے نا، سوٹا ایک ہونا تو پھر بندہ زندگی بھرنا بھولے تو یا پھر رٹا لگا کے گھر سے آ، ایسے طرح ہی نا میری بات سنے ادھر ادھر مولوی صاحب استاد ایسے ہی دہشت گرد بن جاتا ہے، یہ تم لوگ بنا دیتے ہو، صحیح کا بات ہے کہ بندہ نے بالکل جی، مطلب جسوں کے بندہ پڑھا کے تپ جائے تو کہتا ہے ایسا سوٹا کے در لا کے سٹ جائے۔ یہ ذرا میں نے شروع میں یہ کہا نا کہ بھائی آپ میں اور ایک جاننے والے میں فرق کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے رکھنی ہے تو وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چل رہی ہیں۔ شروع میں میں نے کہا کہ واؤ آ کے اس نے بدل دیا سارا کا معاملہ، یہاں پہ واؤ تھی اندر نہیں تھی، تو یہ نظر رکھنی ہے۔ وہ میں نے بہت پہلے کہا تھا نا، بن کر ہو کر، وہ سارا یہ بن کر تو پھر وہ مبتدا خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بن کر ہو کر پھر عطفی ہے، یہ چیزیں آپ کو اس طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ بات پتہ نہیں کون سی میں کرنے لگا تو ادھر رستے میرا بھی چھوٹے کی بات آ گئی، چلو خیر اعراب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ اعراب کا جی یہ تو ایک ڈائی بن گئی نا، اللہ وسایا، میں اعراب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ایسے بات کرنی چاہیے، مطلب آپ دیسی طریقے نہ مطلب چکر لے لیں، بعد میں پتہ چلے پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ تو اعراب اس میں بھی ہے، اس میں بھی دیکھیں میں نے اس وقت اس کو حرف جر لکھ کے یہ اس لیے کیا کہ میرا اپنا کام سیدھا ہو، کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ کس نے دیا ہے، ایک سوال اٹھے گا پھر یہ اعراب کس نے دیا ہے۔ یہاں پہ کوئی عامل ہے نہیں، میں نے واؤ چھپا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے اب یہ جملہ جب آپ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس کو ڈکلیئر کریں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ نے یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کے ساتھ واو فا جو ہم نے یاد کیا وہ ڈفرنس رہے، یہ واو عطفی نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پہ فا کا عطف لے کر، فا حرف عطف لے کر معطوف علیہ کیا ہوگا اس میں جی؟ اور چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑے ہاں جی اللہ وسایا، اس ساری بات میں معطوف علیہ کون سا ہے؟ دبحہ ہے، قدحہ ہے، صبحہ۔ اس کے بعد موریہ الموریات قدحن عطف اول اور المغیرات صبحا عطف ثانی اور ہم تو ثانی۔
ٹھیک ہو گیا. تو اگر صرف والعادیات ضبحا، اس میں جو یہ جملہ ہے پر ابھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے، ہم آگے بڑھیں گے تو پھر بات کریں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا جی اگلی آیت میں جاتے ہیں. اس کو پہلے کر لیتے ہیں. میں نے ویسے ہی ایک تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے بڑی معروف آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہ دیکھیں اعراب اول آخر ظاہر باطن، اعراب سارا سیم ہے. واو حرف عطف کے ساتھ چل رہا ہے، ہوا ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ مبتدا بن رہی ہے. یہ جو آگے ہیں یہ سارے خبر بن کر مبتدا خبر بن کر جملہ اسمیہ ہوں گے. اس کی ہم پریکٹس جو ہے بہت آسان ہے. جب آپ یہ انڈیویجول پڑھ لیں گے نا اس طریقے سے، میں یقین جانے آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کو وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود جمع کر لیں گے. جب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بن رہے ہیں، تو سب سے پہلا جوڑ یہ ہے کہ ایک جملے میں آپ لفظوں کو سمجھ لیں، لفظوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ ہے نحو. اس سے پیچھے بھی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ صرف کے اعتبار سے ان لفظوں کو ذاتی طور پہ جاننا کہ یہ لفظ ہے کیا، کہاں سے آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بنا ہوا کیا ہے. اب یہاں پہ مشرقان ہی ہو تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہے صرف کی باتیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے ہم نے اسی پہ ہی پریکٹس کرتے رہنا ہے. جو جو آپ کے اندر یہ پختہ ہوتا جائے گا ترکیب آپ خود کر لیں گے، دونوں صرفی بھی تحقیق بھی کر لیں گے اور نحوی بھی کر لیں گے. تو اتنا جو ہے وہ کرنے میں ہمیں مدد کون سی چیز دے گی کہ آپ کو یہ اگلے جو میں انشاءاللہ میں یہ ایک پورا لٹریچر دوں گا آپ کو کہ چاہے آپ نے صرفی تحقیق بحث کرنی ہو، اس کے لیے شاید آپ کو اتنی محتاجی مانوی نہ پڑے، کیونکہ وہاں بات روٹ ورڈ پہ جاتی ہے. آپ نے مادہ ڈائی کے ذریعے نکال لیا، مانا نہیں بھی آتا تو کہانی چلتی ہے. لیکن جب آپ نحوی ترکیب کریں گے، نحو کی تحقیق کریں گے تو ترجمے کے ساتھ اس کو بیلنسڈ آنا چاہیے. کیوں؟ ایک جگہ پہ کوئی مفعولی حالت میں لفظ بن رہا ہے تو پھر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو آپ غلط کر دیں گے سارا کچھ کرنے کے بعد بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. او کا واو فا ثم او، او جو ہے یہ حرف عطف ہے اور اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے لیا گیا ہے. من صیام او صدقۃ او نسک. اس کا پیچھے ہے کسی کو پتہ سیاق و سباق اس آیت کریمہ کا کیا ہے؟ اللہ شاید اللہ ڈکشنری دا مدد ہے. یہ وہاں پہ جب حج پہ جاتے ہیں لوگ تو کسی نے اگر اپنے بال پہلے کاٹ لیے قربانی سے بائی اینی ریزن، بیمار بھی ہے تو پہلے کاٹ لیے یا کوئی اور سبب بنا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ روزے رکھے یا اب او کی بات آئی صدقہ دے یا اور قربانی دے، ٹھیک ہے نا، یا قربانی دے. مطلب اور سے مراد کا قربانی اس نے جو دینی ہے وہ تو دینی، یہ ایک دم ہے،